حمد الشاکرین والصلاة والسلام على سید المحبوبین امام الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وصحابہ الہادین المہدیین وخلفائہ الراشدین المرشدین وعلماء ملتہ وشہداء محبتہ وأولیاء طریقتہ وجميع أهل سنته وحزبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال جل مجده اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جان عبداللہ روح آمینہ ناز کریم کون ہو بہر سخا موج عطا در یتیم جس کی عظمت کی ہے شاہد آیت خلق عظیم جوہر ادر حقیقت زلف بیٹا کی شمیم. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریم وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. وہی اپنے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے آگاہ کرے دیکھے احساس دیا تیرا لہو گرما دے فخر کی شان چڑھا کر تجھے تلوار کرے فروغ مغربیہ تیرا کر رہا ہے تجھے تیری نظر کا نگہباں و صاحب مذاق سوش اس خورشید کے اختر میرا تابندہ ہے روشنی جس کے غبار راہ میں شرمندہ ہے نکلا تو کبھی آپ کے دھولوں کے کرم سے اس علم کے دریا کا ہے طوفان سلامت علم کے محتاب تیری ہر ایک کرن سے اس دور کے سنی کا ہے ایمان سلامت. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. شہنشاہ عشق و محبت مولانا عبدالرحمن جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام پر ایک حسین ترمیم. نہ اپنا کوئی مونی سے نہ یا رسول اللہ تمہارا آسرا ہے جان عالم یا رسول اللہ. حضرات میری گزارش ہے کہ جب میں یا رسول اللہ کہوں تو میرے ساتھ یا رسول اللہ مل کے کہیں. یا رسول اللہ کی بنیاد ہماری پہچان ہے, یا رسول اللہ ہماری شناخت ہے, یا رسول اللہ کی بنیاد پر ہم سنی بریلوی مسلمان ہیں, یا رسول اللہ کی بنیاد پر ہماری بخشش ہونے والی ہے, یا رسول اللہ کی بنیاد پر ہم کو سرکار کی شفاعت نصیب ہونے والی ہے. نہ اپنا کوئی مونی سے نہ ہمدم یا رسول اللہ تمہارا آسرا ہے جان عالم یا رسول اللہ. میری گزارش پر دھیان نہیں دیا آپ نے. جب میں یا رسول اللہ کہوں تو آپ بھی یا رسول اللہ کہیں, سب مل کے یا رسول اللہ کہیں, ہاتھ اٹھا کر یا رسول اللہ کہیں. نہ اپنا کوئی مونی سے نہ ہمدم یا رسول اللہ تمہارا آسرا ہے جان عالم یا رسول اللہ. مدد کا وقت ہے میرے مکرم یا رسول اللہ. رحمت النظر برحال سارم یا رسول اللہ. غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ. تجھی پہ سکتے ہے ایمان میرا جانو دل و ترمن تمہارا نام لے کر کب نکل جائے بڑے مقصد تو ہی ماوا تو ہی ملجا تو ہی روح روارے من تو ہی تسکین دل آرام جا صبر و قرار من رخے پرنور بننا بے قرارم یا رسول اللہ. نہ اپنا کوئی مونی سے نہ ہمدم یا رسول اللہ تمہارا آسرا ہے جان عالم یا رسول اللہ. مدد کا وقت ہے میرے مکرم یا رسول اللہ. رحمت النظر برحال سارم یا رسول اللہ. غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ. میں دعا کرنے جا رہا ہوں, آمین کہنا نہ بھولیے گا. قوم بنی اسرائیل میں ایک مستجاب الدعوات اللہ کے بندے کو 3 دعا کے لیے کہا گیا تمہاری 3 دعائیں قبول ہوں گی. تو بنی اسرائیل کے اس مرد صالح نے اپنی 3 دعاؤں کو کس طرح ضائع کر دیا غور فرمائیے. جب پروردگار نے فرمایا اس بندے مومن کی 3 دعائیں قبول کی جائے گی تو اس نے سب سے پہلی اپنی دعا کو جو یوں استعمال کیا اپنی بیوی ہی کے لیے استعمال کیا, ضائع کر دیا. غور فرمائیے. جب پروردگار نے فرمایا اس بندے مومن کی 3 دعائیں قبول کی جائے گی تو اس نے سب سے پہلی اپنی دعا کو جو یوں استعمال کیا اپنی بیوی ہی
کے لیے استعمال کیا. کہا پروردگار میری بیوی سب سے زیادہ حسین و جمیل ہو جائے. اس کی بیوی اس کی جان تمنا، اس کے تمناؤں کا مرکز، اس کی جان آرزو، اس کے اور اس کی جنت نگاہ نہایت حسین و جمیل ہو گئی. حضرات کسی بنیاد پر اس کی بیوی نے شوخیاں کرنا شروع کر دیا تو شوہر نے مارے غصہ کے دوسری دعا کو استعمال کیا اور کہا کہ خدا تم کو جانور بنا دے، خدا تم کو کتے کی شکل بنا دے. اس کی دوسری دعا یوں ضائع ہو گئی کہ وہ جانور کی شکل میں ہو گئی. لیکن جب جانور کی شکل میں ہو گئی تو اس کے بچوں نے کہا کہ میری ماں جو ہے وہ کیسی تھی اور کیسی ہو، تو ماں پر استعمال کیا، وہ حسین و جمیل ہو گئی. اور دوسری دعا میں بد دعا آپ نے کیا، وہ جانور بن گئی. اب تیسری دعا میں میری ماں کو پہلی شکل صورت پر آپ کر دیجئے. اس نے کہا ہے پروردگار میری شریک حیات کو پہلے جیسا کر دے. اس لیے اس کی بیوی اسی پہلی شکل میں ہو گئی. بتانا یہ ہے کہ اس مرد صالح نے اپنی 3 دعاؤں کو ضائع کر دیا. لیکن پروردگار اگر ہم کو قبولیت کے لیے حکم فرمائے، مستجاب الدعوات بنائے، تو ہم لوگ یہی چاہیں گے پروردگار مسلک ناجی کی زلفیں سلامتی رہے، ملت پیسہ کی ہیرا بندی ہوتی رہے، نسلوں کی تعمیر ہوتی رہے، معاشرے کی تطہیر ہوتی رہے، ایمان پر خاتمہ ہوتا رہے. میں دعا کرنے جا رہا ہوں حضرات آپ آمین کہنا نہ بھولے گا. خدا حافظ خدا دکھلائے سب کو کوئے جانانا، خدا حافظ خدا دکھلائے مجھ کو کوئے جانانا. انہیں بھی سوئے طیبہ عشق بن کر دل کا کاشانا، بہت منتظر مشتاق یہ درویش بیچارہ، درے آخر نمائی چلوے دیدار چاندیا، سرد سے تو ہمیں امیدوارم یا رسول اللہ. نہ اپنا کوئی مولی سے نہ ہمدم یا رسول اللہ، تمہارا اسرا ہے جان آدم یا رسول اللہ. مدد کا وقت ہے میرے مکرم یا رسول اللہ، سر احمد کل نظر برحال سارم یا رسول اللہ، غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ. اس کو مستی میں ڈوب کر اپنے آقا کی دنیا میں بہت سی قومیں ہیں جو پہچانی جاتی ہیں اپنے تہذیب و تمدن کی بنیاد پر، کچھ قومیں جانی جاتی ہیں تو رنگ و نسل کی بنیاد پر، کچھ قوموں کو پہچانا جاتا ہے جغرافیائی تقسیم کی بنیاد پر، کچھ قوموں کو سمجھا جاتا ہے تہذیب و تمدن کی بنیاد پر، کچھ قوموں کی دریافت ہوتی ہے ثقافتوں کی بنیاد پر، کچھ قوموں کی پہچان ہوتی ہے اور کچھ قوموں کی پہچان ہوتی ہے ان کے اقتصادی حالات کی بنیاد پر. لیکن ہماری پہچان اللہ کے رسول ہے. ہم پہچانے جاتے رسول اللہ کی بنیاد پہ. بلبل کا ترنم بھی رہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی رہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہوں تم بھی نہ ہو، اور توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، لفظ ہستی تبھی شامادہ اسی نام سے ہے کہ محمد سے باتوں نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کہ لوح قلم تیرے ہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام، دین معتبر اللہ کے نزدیک دین اسلام. بے شک ساری دنیا جانتی ہے دین معتبر، یہ دین معتبر دین اسلام کا تقاضا ہے، یہ اسلام کا انقلاب ہے. اسی انقلاب کے نتیجے میں آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اسی انقلاب کے نتیجے میں علماء کرام کا قافلہ حیات موجود ہے، اسی انقلاب کا نتیجہ ہے دستگاہیں سجی ہوئی ہے، اسی انقلاب کا نتیجہ ہے خانقاہ منور ہے، اسی انقلاب کا نتیجہ ہے ملت پیسہ کی ہیرا بندی ہو رہی ہے، اسی انقلاب کا نتیجہ ہے کروڑوں کروڑ لوگ حلقہ بگوشان اسلام ہے. حضرات معلوم یہ ہوا یہ دین اسلام کا انقلاب ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، دین معتبر اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے. دنیا کی قوموں نے، دنیا کے محققین نے اب تک جو تحقیقیں پیش کی ہے اسلام کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، اسلام کی تحقیق معلوم ہے، اسلام کی دریافت معلوم ہے. اسلام کسے کہتے ہیں آپ نے کبھی غور کیا؟ اسلام کس چیز کا نام ہے کبھی آپ نے جانا؟ اسلام کے بارے میں کبھی سوچا؟ اسلام کسے کہتے ہیں؟ حضرات آپ بتاؤ، کیا اسلام نماز کا نام ہے؟ کیا اسلام روزے کا نام ہے؟ کیا اسلام زکات کا نام ہے؟ کیا اسلام حج کا نام ہے؟ کیا اسلام داڑھی کا نام ہے؟ کیا اسلام لباس کا نام ہے؟ اسلام کس چیز کو کہتے ہیں؟ کبھی آپ نے اس پہ غور کیا؟ علماء تحقیق نے جو بتایا ہے اس کا نچوڑ پیش کرنے جا رہا ہوں، محققین نے جو بتایا ہے اس کی دریافت آپ کے سامنے پیش کرنے جا
اسلام عقیدہ توحید کا نام ہے. میں کہتا ہوں اگر عقیدہ توحید کے انچی ٹیپ سے اسلام کو ناپنے کی کوشش کی گئی تو اسلام گم ہو جائے گا. اسلام عقیدہ توحید کا نام نہیں ہے. اسلام عقیدہ توحید کو نہیں کہتے ہیں. اسلام وحدانیت کے تصورات کو نہیں کہتے ہیں. اسلام جو ہے اسلام کسی اور چیز کو کہتے ہیں. اگر اسلام کو عقیدہ توحید کی بنیاد پر جاننے کی کوشش کی گئی حضرات تو پھر دنیا کی بہت سی قومیں کہیں گی ہم بھی مسلمان ہیں. یہودیت پکار اٹھے گی ہم بھی مسلمان ہیں. نصرانیت پکار اٹھے گی ہم بھی مسلمان ہیں. خدا کا روح و آکار نہ ماننے والے کہہ دیں گے ہم مسلمان ہیں. اسلام کس کو کہتے ہیں؟ میں ثابت کر دوں گا اسلام عقیدہ توحید کو نہیں کہتے ہیں کیونکہ توحید کی دو قسمیں ہیں. ایک توحید شیطانی ہے اور ایک توحید رحمانی ہے. توحید شیطانی کا مطلب بس اللہ کو مان باقی کسی کو مت مان, اور توحید رحمانی کا کچھ اور مطلب ہے جو میں آگے آپ کو بتانا چاہوں گا. اسلام عقیدہ توحید کا نام نہیں ہے بلکہ اسلام کسی اور چیز کا نام ہے. حضرات اب کچھ لوگوں نے کہا اسلام عقیدہ عبادت کا نام ہے. میں کہتا ہوں اگر عبادتوں کے تصورات پر اسلام کی پیمائش کی گئی, یہ جانا گیا کہ عبادت ہی کا نام اسلام ہے, تو صومعہ کا پجاری اپنے کو مسلمان کہہ دے گا, گرجا گھر کا پوجنے والا اپنے کو مسلمان کہہ دے گا, یسوع مسیح کو ماننے والا اپنے کو مسلمان کہہ دے گا, مانسک تپسیا کرنے والا اپنے کو مسلمان کہہ دے گا. اسلام عبادت کا نام نہیں ہے. اسلام تصور عبادت کا نام نہیں ہے. اسلام عقیدہ عبادت کا نام نہیں ہے. اسلام کسی اور چیز کا نام ہے. حضرات اب اسلام کس کو کہتے ہیں؟ کچھ لوگوں نے کہا اسلام اخلاقی قدروں کا نام ہے, اخلاقیات کا نام. میں کہتا ہوں اگر اخلاقیات کی بنیاد پر اسلام کی پیمائش کی گئی تو کمیونزم اپنے کو مسلمان کہہ دے گا, سوشلزم اپنے کو مسلمان کہہ دے گا, دنیا کی بہت سی قومیں اپنے کو مسلمان کہہ دیں گی. اسلام نہ تو عقیدہ توحید کا نام ہے, اسلام نہ تو عقیدہ عبادت کا نام ہے, اسلام نہ تو عقیدہ اخلاق کا نام ہے. اسلام نام ہے تو عقیدہ رسالت کا, اسلام نام ہے محمد عربی کا, اسلام نام ہے علی سے پیغزا کا, اسلام نام ہے رسول ہاشمی کا, اسلام نام ہے میدان رشد ہدایت کے امام کا, اسلام نام ہے انسانیت کے آخری نجات دہندہ کا, اسلام رسول اللہ کا نام ہے. یعنی اسلام کو ہم نے جانا ہے پیغمبر اسلام کی بنیاد پر, اسلام کو ہم نے پہچانا ہے اور یہ اسلام کی بنیاد پر اسلام رسول اللہ کا نام. کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تہذیب زندہ ہے ہماری. ابھی ایک شخص اردو بولتا ہے. حضرت مولانا مفتی حبیب اللہ صاحب قبلہ دعوت برکات قدسیہ و نورانیہ کی گفتگو سماعت کر رہے تھے اور آپ محدود ہو رہے تھے. زبردست علمی معلوماتی گفتگو ہو رہی تھی, عالمانہ خطاب, والہانہ گفتگو, عاشقانہ گفتگو, لیکن اسی میں حقیقت کا آئینہ بھی دکھایا جا رہا تھا. کلکتہ کے شاعر غلام مرتضیٰ نوری کا کون ہے آپ لوگ؟ جو کلکتہ کے شاعر ہے غلام مرتضیٰ نوری, بلوائی ان کو ہوٹل میں بیٹھے ہوئے. حاضرین بھائی ایک شاعر جس کا نام میری فہرست میں آ گیا ہے انہیں کو بات دے دوں. محترم جناب مولانا نور الحسن اختاری صاحب کیسے نعت پڑھتے ہیں بتانا قبل از وقت ہوگا, لیکن میں نے سنا میں ایک اتنا تو ہے کہ نعت مصطفیٰ پڑھتے ہیں. اپنی تعریف نہیں کرتے نہ اپنے باپ کی تعریف کرتے ہیں بلکہ ممبر رسول پہ کھڑے ہو کر رسول پاک کی تعریف کرتے ہیں. اس بات کو یاد رکھیں کہ وہ اپنے باپ کی تعریف کرنے نہیں آ رہے ہیں, رسول پاک کی تعریف کرنے آ رہے ہیں. اور جو رسول کی تعریف کرتا ہے میرا دعویٰ ہے, میرا ایمان بولتا ہے کہ وہ خود سے نہیں پڑھتا بلکہ میرا دعویٰ بول رہا ہے, میرا ایمان بول رہا ہے کہ وہی پڑھتا ہے جسے میرے نبی پڑھواتے ہیں.
گیا کہ نعت خواہ حضرات اگر نعت کی سنانی ہو تو علماء کو مت سناؤ، مفتیان کرام کو مت سناؤ، عباد کرام کو مت سناؤ، سامعین کو مت سناؤ، ذاکرین کو مت سناؤ، اگر نعت سنانا ہے تو گنبد خضرا کی مٹی کو اپنے نبی کو نعت سناؤ۔ نعرہ تکبیر کی گونج میں کیجیے، نعرہ تکبیر، مہمانہ زور سے بولے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محبوبیت کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت مائک حضرت مولانا نور الحسن عطاری صاحب۔ ممبر رسول پر تشریف فرما جملہ علماء کرام، محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارگاہ رسالت امام صلی اللہ تعالی وسلم نے عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم کے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسٹیج کی آواز تھوڑا بڑھا دیجیے، اسٹیج کی آواز بڑھا دیجیے، تھوڑا اس میں ایکو کر دیجیے۔ ایک مرتبہ نبی اور علیہ کے اوپر بلند آواز سے پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا ہماری سید صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ حصول برکت کے لیے کلام اللہ حضرت کا مطلب پہنچا رہا ہوں۔ عشق رسول میں مچل کر کے گنبد خضرا کو نگاہوں میں بسا کے سماعت فرمائیں۔ ایک مرتبہ سارا مجمع بلند آواز سے کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تزمینی کے ساتھ کلام اعلیٰ حضرت کا یہ مقدس مطلب پہنچا رہا ہوں، آمد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ملاحظہ فرمائیں۔ فرش سے عرش الہی تک ہے رشتہ نور کا، فرش سے عرش الہی تک ہے رشتہ نور کا، پاک رب کا حکم سترا سے فرشتہ نور کا، پاک رب کا حکم سترا سے فرشتہ نور کا، تو لا کے جھنڈا خانے بابا تیرا نور کا، لا کے جھنڈا خانے بابا تیرا نور کا، صبح طیبہ صبح طیبہ میں ہوئی پڑتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ یا رسول اللہ اللہ بہت کو آپ حضرات کا جذبہ سلامت رہے۔ یہ کلام کی فرمائش یہ جذبہ رہا تو اس کے بھی چند شعر پیش کروں گا، بلند آواز سے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقدس گھرانہ ملاحظہ فرمائیں۔ پنجتن ہے پاکی گلشن ہے اچھا نور کا، پنجتن ہے پاکی گلشن ہے اچھا نور کا، نور کی ہر بات سچ ہر قول سچا نور کا، نور کی ہر بات
سچ ہر قول سچا نور کا، تو کون کہتا ہے کہ یہ رشتہ ہے سچا نور کا؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، سب پیدا میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا علیہ وسلم۔ بہت خوب۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ جب شعر فرمائش کی پہنچا رہا ہوں، لہذا پھر موقع ملا تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ حاضر کروں گا۔ آپ حضرات محبتوں سے نوازیے، ایک مرتبہ بلند آواز سے کہہ دیجیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ تھوڑا سا اس میں ریپیٹ کر دیجیے اور آواز اسٹیج کی بڑھا دیجیے خالی بس۔ علماء کرام تشریف فرمائیں، ان کے دعاؤں کے سارے مطلب پہنچا رہا ہوں، فرمائش کا ملاحظہ فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کلام اللہ کے چار مصرے سے آغاز کرتا ملاحظہ فرمائیں۔